بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سنن نسائی میں ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ کے حضور ماہ شعبان میں، اور میں مسلسل روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ میں محبت کرتا ہوں کہ میرے اعمال ماہ شعبان میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں صائم ہوں، یعنی روزہ دار ہوں۔ اسی ضمن میں اگلی حدیث پیش کر رہا ہوں، جسے مسند ابو یعلا میں امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، اور ایسی سند کے ساتھ کہ جو سند متعون نہیں ہے، جس پر تان نہیں ہے جس سند پر، اور وہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصوم شعبان کلہ، آقا علیہ السلام پورا ماہ شعبان روزے رکھتے۔ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الشہور الیک ان تصومہ شعبان، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اتنا کیوں پسند ہے، اتنا محبوب کیوں ہے؟ یہاں آقا علیہ السلام نے دوسرا جواب دیا، یعنی ماہ شعبان کی دوسری فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ان اللہ یکتب فیہ علی کل نفس میتۃ تلک السنۃ فاحب ان یأتینی اجلی وانا صائم۔ فرمایا کہ اے عائشہ، اس مہینے ہر وہ شخص میتہ، ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، جس پر موت آنی ہے، ہر مرنے والے شخص کی اس سال میں اللہ تبارک و تعالی وہ شخص لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جس شخص کی 15 شعبان معظم کے بعد، اس مہینے کے بعد اگلے سال کے ماہ شعبان تک جس شخص کے لیے موت مقدر کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اور ملک الموت نے اس کی روح کو اگلے سال میں آ کے قبض کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس سال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جن کی روح اس سال میں قبض کی جائے گی۔ ان یأتینی اجلی وانا صائم، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب آئے، یعنی میری اجل کا وقت جب لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، میں پسند کرتا ہوں اس بات کو۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی ایک اور فضیلت بیان کی، اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے اسناد کے ساتھ روایت کی، آقا نے فرمایا کہ افضل صوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے ہیں، اس لیے کہ شعبان کی تعظیم رمضان کی وجہ سے ہے، یا شعبان کی فضیلت رمضان کی وجہ سے ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس 15 شعبان کی رات تھی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ 15 نصف شعبان کی رات تھی۔ میں نے اچانک رات کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ بستر پہ آرام فرما نہیں ہیں تو میں فوراً گھر سے نکل پڑی آپ کی تلاش میں۔ جب تلاش میں نکلی تو فیضا ہوا بالبقیع، میں نے آقا علیہ السلام کو جنت البقیع یعنی بقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک امام ترمذی کا 15 شعبان کی شب کے عنوان سے پورا باب قائم کرنا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام کی اس سنت کو روایت کرنا کہ 15 شعبان کی شب اٹھ کر عبادت کرنا آقا علیہ السلام کی سنت تھا بطور خاص، اور صرف عبادت نہیں، اس شب آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ تو دو سنتیں ثابت ہوئی۔ بعض لوگ اس مغالطے میں بھی مبتلا ہیں، اور میں نے پڑھا ہے بعض اخبارات میں، بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ قبرستان جانا اور فاتحہ کرنا بھی اس رات میں کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ سنن ترمذی کے باب سے ثابت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔